بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ نہایتی واجب الاحترام لائق سے تکریم میرے مربی و محسن، میرے بھائی جناب قبلہ پیر محمد طیب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے شیر دل قائد اور میرے مربی و محسن صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر تحفظ ناموس رسالت معاذ، اور انتہائی محترم و مکرم میرے مربی و محسن جناب قبلہ پیر محمد اصغر نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور یوں اگر ترتیب لوں تو پھر نام لے لیتے رہتے کافی وقت گزرتا۔ دیگر حضرات و سامعین محتشم، میں یہاں پر مجھے قبلہ کا فون آیا اور وقت کی بات ہوئی تو میرے سان و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ پروگرام اس سطح کا ہے۔ مجھ جیسا مقتدی اور بڑوں کے سامنے میں گفتگو نہیں کر رہا۔ چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے کلام اس لیے کرتے ہیں کہ کمی کوتاہی ہو تو اس میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہر سچی بات یہ ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ہوتے ہوئے، اور پھر مجھے آج عبداللہ بھائی کا جب رابطہ نے کہا آپ نے رات کب آ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہیں، پھر ان جیسا جوشیلا خطیب بھی ہو اور پھر حضرت صاحب جیسا سریلا خطیب بھی ہو، تو درمیان میں کوئی باقی جگہ رہتی نہیں ہے۔ لیکن حکم ہے اور چند ساتوں کی حاضری ہے، میں خطاب کے لیے نہیں آیا۔ سچی بات ہے، میں یہاں جب پہنچا ہوں اشتہار دیکھا تو میری ایک عجیب کیفیت تھی۔ بہرحال میرے بھائی کا میرے لیے حکم ہے۔ پہلی بات یہ کہ نقیب محفل بات کر رہے تھے علماء کے حوالے سے، تو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ملفوظات میریہ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ علماء بڑے تتے ہوندے نے جی، تھوڑا سا اگر کول ڈاؤن رہیں تو چوکیدار اگر نرم ہو تو چوکیداری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ایک بزرگ عالم دین کا وصال ہوا۔ بعد از وصال کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارا بھونکنا قبول کر لیا۔ پوچھنے والے نے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ حضرت آپ تو ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دیتے رہے، تو بھونکنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تو نے کبھی بکریاں چرانے والا دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے۔ فرمایا جب اس کا اجڑ زیادہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی کتا رکھ لیتا ہے۔ کہا کتا کیا کرتا ہے؟ کہا جی وہ بکریوں کے گرد دوڑتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ کوئی بکری ریوڑ سے جدا نہ ہو اور کوئی بھیڑیا اٹھا کے نہ لے جائے۔ فرمایا ہم بھی ساری زندگی حضور کی امت کے گرد یوں ہی دوڑتے رہے کہ لوگوں دائیں بھی نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا۔ ہم حضور کی امت کے گرد دوڑتے رہے کہ کہیں کریم آقا کی ان بھولی بھالی بھیڑوں کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ فرمایا رب کریم نے ہمارا وہ بھونکنا قبول کر لیا۔ یہ ایک بات تھی، اور میں نے اور یہ علماء وہ مجھے قدرت اللہ شہاب کی بات یاد آتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے شہابنامہ میں ایک بات لکھی ہے، امت آج بڑی باتیں دور جدید میں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا اس جگہ پہ کہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے پھر بھی بات کرتے ہیں، لیکن قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں بھی علماء بیزار تھا، لیکن چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں ایک سرکاری میں ٹور پہ جب گیا تو سخت ترین سردی، اور سخت ترین سردی میں جب صبح فجر کی اذان میں نے سنی اور بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو میرے دل نے کہا کہ قدرت اللہ اس گناہ کو جس کے ساتھ تجھے ایک بیزاری سی پیدا ہو چکی ہے، اس کے باقی کام ایک طرف، اس کا یہ اعزاز کم نہیں کہ صدیوں سے ایک لمحے کے لیے اللہ رسول کے نام کو اس نے نیچے نہیں ہونے دیا، سر بلند رکھا ہے۔ وقت آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن حضور کی یہ دین کے خادم اسی طرح سے محراب و ممبر سے اللہ رسول کی صدائیں دیتے رہیں گے۔ بات اگر مزید لے کر چلوں گا اور آگے نکل جائے گی، اور میں بارگاہ صدیقیت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ خلیفہ بلا فصل
اور افضل البشر بعد از انبیاء بتحقیق جناب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے اوصاف اور فضائل اس قدر، اس زندگی بھی ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ مجھ سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اظہر بھائی اویس اظہر صاحب اپنی بات کر رہے تھے، طاہر بھائی اپنے انداز میں بات کر رہے تھے، اور مجھے پتہ ہے، مجھے خطیب کہہ تو رہے ہیں کہ مجھے ایک کہتے ہیں تعریف وہ نہیں ہوتی جو لوگ کرتے ہیں، شعبے کے لوگ جس کی تعریف کریں نا، شعبے والے، تو تعریف وہ ہوتی ہے۔ مگر یہ مجھے خطیب سمجھے تو میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے میرے بات کیا ہونے والا ہے اس لیے مجھے ادراک ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم بات کرتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر خوف کی بات نہیں کی، حزن کی بات ہے، اور بڑی خوبصورت سی بات میرے محترم کہہ چکے ہیں۔ تو خوف بھی ایک ڈر ہے، حزن بھی ایک ڈر ہے، لیکن خوف ڈر کی وہ کیفیت ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے ہو، اور حزن ڈر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اپنی ذات نہیں، اپنے کسی پیارے کے حوالے سے ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو لا تحزن کہنا کہ غم نہیں کرنا، تو وہ غم ذات کا تو ہے نہیں، ذات تو پہلے ہی وار چکے ہیں، پہلے ہی وار چکے ہیں۔ ابھی میرے محترم شریف طاہر صاحب بات کر رہے تھے کہ طاہر بھائی کہ وہ کچھ دن قبل ایک نشست ہوئی، اور فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اللہ سلامت رکھے جی، انہوں نے اس دن جسے کہتے ہیں نا کہ دل ٹھنڈا کر دینا، ان کی بات میرے شیخ کریم فرمایا کرتے جب کسی کی بات کرو تو نام لینے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اس میں بھی آدمی کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کتاب کی تحریر ہو، وہ گفتگو میں کسی کا جملہ ہو، تو نام لے کر بیان کرنے میں بندے کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ شاہ صاحب اس دن جو بات کر رہے تھے، ان باتوں میں میرے محترم نے کہا جی اس دن بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا یقیناً اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عزت و عظمت کا پیرا اگر کوئی سید زیادہ دے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو لا تحزن فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غم کیا ہے، خوف کیا ہے، ذات تو قربان کر چکے ہیں۔ فدا حسین شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمانے لگے کہ سنو، فقط اپنی ذات نہیں، دودھ خبریں لانے کے لیے غلام اور بیٹے کی ڈیوٹی ہے، غلام کی ڈیوٹی ہے، کھانا لانے کے لیے بیٹی آتی ہے، اور میں اس کا مطلب ہے صدیق اکبر نے فقط اپنی ذات نہیں، اپنے گھر کی آبرو بھی حضور کے قدموں پہ قربان کی ہے۔ اس عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر ایک وحشی معاشرہ ہے، اس معاشرے میں بیٹی کی ڈیوٹی لگانا یہ کسی کم حوصلہ بندے کا کام نہیں ہے، اس ہستی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ غم نہیں کرنا، کیا کہو گا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ صدا فقط اس غار تک کی نہیں تھی، یہ اس موقع کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہے بوسیلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبح قیامت تک جو حضور کی عزت کا پہرا دے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، رب اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، رب ساتھ ہی ہے اس کے، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کا پہرا دے گا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، تو دو نیکیاں، وہ دو نیکیاں کیا ہیں؟ ایک محبوب علیہ السلام کی ذات کا تحفظ ہے، ایک حضور کی شریعت پاک کا تحفظ ہے۔ یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ لے کر یہ دو نیکیاں مل جائیں، ایک ذات کی حفاظت ہے اور ایک شریعت مطہرہ کی حفاظت ہے۔ اور کشف المحجوب کی بات کر رہے تھے طیب بھائی، داتا حضور نے کشف المحجوب میں لکھا نا کہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کا پتہ چلا کہ بڑا اللہ کا پیارا بندہ ہے، ملنے کے لیے پہنچا، اور ابھی میں پہنچا بندہ سامنے تھا سفر کر کے، تو فرماتے ہیں اس بندے نے مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد میں تھوک پھینک دی۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے سلام دعا بھی نہیں کی، میں لوٹ آیا کہ جسے ادب مسجد کا نہیں پتہ اسے خدا کا قرب کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں لوٹ آیا تو خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ باجد تو نے میرے دین کی حفاظت کی ہے، دین کا پہرا دیا ہے، فرمایا اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ اور فرماتے ہیں وہ صلہ دوسرے دن جو مجھے ملا، فرمایا آج باجد جس منصب پر ہے حضور کی شریعت کا پہرا دینے کے اس عمل کی وجہ سے ہے۔ تو حضور کی شریعت کا پہرا دینا یہ کوئی
چھوٹا کام نہیں ہے، اور یہی ذمہ حضور نے اپنی امت کے علماء کے سپرد کیا ہوا ہے، خدام دین جتنے بھی ہیں۔ اس لیے لب و لہجے میں کسی کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کسی کو محسوس ہوتا ہو، اور پیغام میں محبت بھی اس خطے میں صدیاں جہاں غیر بھی حکومت کرتے رہے، اگر بھی آج دین تابندہ ہے، یہ وہ علماء ربانین، وہ حضرت مجدد پاک ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ہوں، اور ان کی محبتوں کا پھریرا لے کر چلنے والے جمیع علماء، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شعر کہہ کے بس بات ختم کرتا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی، پہلے بھی اسے سمیٹنا چاہتا تھا پھر آگے چلا گیا ہوں۔ تو وہ شفیق جونپوری کا ایک شعر ہے، شفیق جونپوری کہتے ہیں کہ شفیق ممکن ہے بکرات و جعلی نوس ہو پیدا، کہ زمانے میں بکرات اور جعلی نوس جیسے بے شمار آ سکتے ہیں، صاحب علم اور صاحب شعور ان سے بھی بڑھ کے آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں شفیق ممکن ہے کہ بکرات و جعلی نوس ہو پیدا، زمانہ کر نہیں سکتا ابو بکر و عمر پیدا۔ آخر دعوانا